لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا۔ اور جب خیال نہیں جاتا تو شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، کسی نعمت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے، تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ دوسری زبانوں میں دوسرے الفاظ ہیں اور دوسرے مذاہب میں بھی دوسرے الفاظ ہیں۔ ہمارے مذہب میں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ عطا فرمائے، تو اس میں دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، بڑی خصوصیتیں ہیں ان چیزوں میں جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں تھینک یو، شارٹ میں کہہ دیتے ہیں تھینکس۔ تو یہ بھی کسی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ زبانیں جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ تعالی شانہ کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ جو مختلف زبانیں ہیں پتہ نہیں پوری دنیا میں کتنی زبانیں ہوں گی، یہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، جیسے آسمانوں کی پیدائش ہے، زمین کی پیدائش ہے، اور ہم سب کے الگ الگ رنگ ہیں، یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود، اللہ کی توحید اور اللہ کی کاریگری کی دلیلیں ہیں۔ اسی طرح ہماری جو الگ الگ زبانیں ہیں، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، اور پتہ نہیں پوری دنیا میں کتنی زبانیں ہوں گی، ہزاروں کی تعداد میں۔
افریقہ کے ملکوں میں آپ چلے جاؤ، ایک ایک ملک میں کئی سو زبانیں ہوتی ہیں. جنگل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زبان الگ، پھر جنگل میں بھی بہت سارے قبیلے رہتے ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ. اس لیے زبانیں ساری اللہ کی پیدا کر دی ہے، اس لیے کوئی زبان بری نہیں ہے. اس زبان میں جو گندے الفاظ شیطان کے اثر سے انسانوں نے داخل کیے ہیں وہ برے ہیں، ورنہ فی نفس ہی زبان کوئی بھی بری نہیں ہے. جیسے فی نفس ہی انسان کوئی بھی برا نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اشرف المخلوقات ہے، لیکن شیطان کے اثر سے انسان بگڑ جاتا ہے اور اس کا نفس اندر سے امارہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ انسان جو ہے نفس کے بگڑنے کی وجہ سے برا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال اور افعال برے ہو جاتے ہیں. ورنہ فی نفس ہی یہ اشرف المخلوقات ہی ہے. اب بھی تھوڑی اگر پالش اس کی ہو جائے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دو دور ہیں، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا اور دوسرا دور تشریف آوری کے بعد کا. تو دونوں دوروں میں بہت فرق ہے. تو انسان تو وہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نفس امارہ کا غبار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کا تزکیہ ہو گیا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجموعی حیثیت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جماعت ہے. تو سب سے افضل نبی، سب سے افضل مدرس، سب سے افضل معلم جس کو دنیا میں بھیجا جانا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے اچھے استاد شاگرد بھی تو تیار کریں گے. تو پہلے سے بہت اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے، یہ بہت اعلیٰ. اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو روک کے رکھا تھا، جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے رکھا. عالم ارواح میں تو سارے پیدا ہو چکے تھے، مگر ان کو روک کے رکھا تھا کہ ان کو میں تب دنیا میں بھیجوں گا جب میرا نبی جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عائشہ، فاطمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی باطنی استعداد بہت اعلیٰ تھی. تو جس کی باطنی استعداد بہت اعلیٰ ہوتی ہے اس کے لیے ویسا معلم بھی تو چاہیے، ویسا شیخ بھی تو چاہیے. بہت ذہین طالب علم ہوتا ہے تو اس کا داخلہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوتا ہے. تو انسان جو ہے وہ سب فی نفس ہی اشرف المخلوقات، پھر ان میں کوئی افضل اور کوئی مفضول. تو اسی طرح زبانیں بھی فی نفس ہی سب اچھی، اللہ کی مخلوق، لیکن ان میں بھی بعض افضل اور بعض مفضول. تو عربی زبان سب سے افضل ہے. مذاہب سب اللہ کے بھیجے ہوئے. آدم علیہ السلام کو جو مذہب ملا اللہ کا دیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو مذہب ملا اللہ کا دیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو مذہب ملا اللہ کا دیا ہوا، مگر ان سب میں افضل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو افضل مفضول میں تو فرق ہوگا نا. تو اردو میں بھی کہتے ہیں شکریہ، اردو انگلش میں جیسے تھینک یو کہتے ہیں، اسی طرح شکریہ اردو میں کہتے ہیں شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو عربی میں جو اسلام نے جو تعلیم دی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ.
جزاکم اللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بدلے میں وہ جزاکم اللہ کہتا ہے، تو جب کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے کہ بھئی آپ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے اوپر یہ کام کیا، میرے لیے یہ کام کیا. تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ کہہ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر پھر دوسری تعریف نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب ایک شخص ایسا کہتے کہ اللہ آپ کو بدلہ دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے لیے ایک ایسا کام کیا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے. تو یہ تو بہت بڑی تعریف ہے کہ آپ نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. تو جزاک اللہ دعا بھی ہے، جزاک اللہ شکریہ بھی ہے، اور جزاک اللہ ذکر اللہ بھی ہے. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گریٹنگ بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی ہے. اسلام ہر چیز میں اللہ کو لے آتا ہے کہ زبان پر بس اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تاکہ اللہ کے ذکر سے انسان کے باطن کی ترقی ہو، روحانیت کی ترقی ہو، دل سے زنگ دور ہو، اللہ خوش ہو، اللہ کے نام کی برکتیں حاصل ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو ہم جزاک اللہ کہیں گے؟ ہم شکریہ کہیں گے؟ ہم تھینک یو کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تھینک یو کہنے والا تھینک یو، اور شکریہ کہنے والا شکریہ، اور ایک سچا پکا مومن جزاک اللہ اس وقت کہے گا جب اسے پتا چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے. تو اگر ہمیں پتا ہی نہ چلے کہ اللہ تعالی شانہ کا ہم پر یہ احسان ہوا ہے، پتہ ہی نہ چلے، ذہن سے گزرے ہی نہیں، تو ہم کیوں کہیں گے اللہم لک الحمد ولک الشکر؟ نہیں کہیں گے. ابھی 10 محرم گزر گئی، تو یہ 10ویں محرم جو ہے یہ ایک مبارک دن ہے. اب ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ مبارک دن کا ملنا اللہ کی طرف سے نعمت تھا، تو بھئی ہم کیوں کہیں گے کہ اللہ اس دن کے ملنے پر ہم آپ کا شکر ادا کریں گے؟ تو یہاں اگر مجمع کو پوچھا جائے کہ 10ویں محرم ملنے پر آپ حضرات میں سے کس نے شکر ادا کیا ہے، تو شاید ہی کوئی کہے کہ میں نے کیا ہے. پھر روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، اور روزے میں سحری سنت ہے، تو سحری کے وقت اٹھنے کی اللہ نے توفیق دی، دسترخوان پہ بٹھایا اور سحری کی. اب یہ سحری کی، تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری میں تو برکت ہے، یعنی ایک برکت والی چیز ہمیں ملی. تو ہم کیوں کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سحری. جو دینی ذہن کے لوگ ہیں وہ سحری سے فارغ ہونے کے بعد اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ اللہ نے کھانا کھلایا، تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، مگر سحری پر کوئی شکر ادا نہیں ہوگا. پھر روزہ اللہ نے رکھوایا، اس پہ بھی کوئی شکر ادا نہیں کہ اللہ نے توفیق دی روزے کی. احساس نہیں ہوتا تو بندہ شکر ادا نہیں کرتا، اور جب شکر ادا نہیں کرتا تو شکر کے جو فائدے ہیں ان سے محروم رہتا ہے. بس آج کی نشست میں یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
شکر ادا نہیں کرتے تو شکر کے فائدوں سے محروم ہیں ہم. شکر کا فائدہ ہے، صبر کا فائدہ ہے، نماز کا فائدہ ہے، روزے کا فائدہ ہے، تسبیح کا فائدہ ہے، تحمید کا فائدہ ہے. یہ جتنی الگ الگ چیزیں ہیں ان سب کا الگ الگ فائدہ ہے. پھل کھاتے ہیں تو کیلا کھاتے ہیں تو اس کا الگ فائدہ، بنانا کھاتے ہیں تو اس کا الگ فائدہ، ایپل کھاتے ہیں تو اس کا الگ فائدہ، اورنج کھاتے ہیں تو اس کا الگ فائدہ، سیب کا الگ فائدہ، موسمبی کا الگ فائدہ، کیلے کا الگ فائدہ، آم کا الگ فائدہ. گوشت کھاتے ہیں تو الگ فائدہ، مرغی کھاتے ہیں تو الگ فائدہ، اور مچھی کھاتے ہیں تو اس کا الگ فائدہ. پھر مچھلیاں بھی الگ الگ، ریڈ میٹ بھی الگ الگ. تو شکر کے بھی فوائد ہیں. اور شکر ایسی چیز ہے کہ ہر قدم پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر قدم پر نعمت، ہر قدم پر نعمت. تو ہر قدم پر شکر ہوگا تو شکر کے فوائد کتنے ہمیں حاصل ہوں گے. لیکن چونکہ ہم شکر کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں نعمت کا احساس ہی نہیں ہوتا، نعمت کا احساس نہیں ہوتا، شکر نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے تو شکر کے فوائد سے خواہ محروم رہتے ہیں. شکر کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ شکر کا فیصلہ کر لیں گے کہ اب مجھے شکر والی زندگی گزارنی ہے. شکر کی زندگی گزارنی ہے مجھے. اور دیکھو شکر بہت بڑی چیز ہے. شکر کے درجات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے کھانا کھلایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا کھانے کو چھوڑ دیجیے، اللہ آپ نے آنکھیں عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو ایک تو وہ سوچتا ہی نہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. بس میں آنکھیں سب کی ہوتی ہے، میرے پاس بھی نعمت ہے، الحمدللہ، زبانی شکر. دوسرا یہ کہ دماغ سے سوچتا ہے کہ آنکھیں اللہ نے مجھے جو دی ہے وہ مفت میں دی ہے. میں نے آنکھیں حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈیزرو نہیں کیا تھا، آنکھیں ڈیزرو کرنے کے لیے کچھ کیا نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا. اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے صرف مجھے یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، میرے استحقاق کے بغیر. یہ اب دماغ کا شکر ادا ہو گیا، یہ لیول ہائی ہو گیا. اور تیسرا اس سے بھی آگے، اس سے آگے یہ کہ اب آنکھوں کو غلط کام میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ ان کاموں میں استعمال کرے گا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا شکر. تو شیطان کو جب باہر نکالا گیا تھا جنت سے، اس نے کہا کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے زندہ کر کے، اس دن تک مجھے آپ مہلت دیجئے، مجھے زندہ رکھیے. تو حق تعالی شانہ نے کیا فرمایا؟ انک من المنظرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے. یہاں ایک بہت عمدہ توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نالائق کی دعا کو قبول نہیں کیا تھا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دیجیے اب کہ میں زندہ رہوں. کب تک؟ قیامت کی صبح تک. یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی انک من المنذرین، بلکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی قیامت تک کے لیے تھا. اللہ نے جب اسے پیدا کیا تھا تو اس کی موت کا وقت ہی قیامت ہے. تو اس نے جب یہ کہا کہ مجھے آپ قیامت کی صبح تک زندہ رکھیے، تو اللہ نے کہا کہ تو پہلے ہی سے منظرین میں سے ہے. یہ خبر دی اس کو،
یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی اس کی. ایسے نالائق کی دعا اس وقت کیسے قبول ہوگی؟ انک من المنذرین. تو جب اسے پتا چل گیا کہ اب تو اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے قیامت تک مہلت ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو کرتا نہیں ہے، تو اس نے پھر اپنے تیور دکھائے. اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب تو میں گمراہ ہو گیا، اور میں گمراہ ہوا آدم کے سبب، تو اب میں ضرور بھی ضرور ان کے لیے آپ کا جو سیدھا راستہ ہے نا اس پر بیٹھا رہوں گا، گھات لگا کر بیٹھا رہوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ جب سیدھے راستے پر چلیں گے تو میں ادھر ادھر کھینچوں گا ان کو، افراط میں مبتلا کروں گا یا تفریط میں، یا تو دین کے بارے میں ایکسٹریم بنا دوں گا، غلو میں مبتلا کر دوں گا. جو چیز ضروری نہیں ہے اسے ضروری سمجھنے لگ جائیں گے، جو ضروری چیز ہے اسے چھوڑ دیں گے. دین کی سمجھ نہیں ہوگی ان کے پاس، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے. یہ علماء کے پاس بیٹھیں گے بھی تو اپنے دماغ اور اپنی عقل سے ہی عالم کی بھی بات سنیں گے. اگر عقل میں بات آتی ہے تو قبول کریں گے، ورنہ نہیں. یا تو اس طرف کی ایکسٹریم پہ لے جاؤں گا، اس طرف کی ایکسٹریم کے. دین میں غلو ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. ماڈریشن دین میں بہت اچھا ہے، ماڈریشن. علیکم بما تطیقون، فرائض واجبات کے بعد تم ایسے معمولات مقرر کرو جن پر تم ہمیشگی کر سکو. یہ نہیں کہ ایک دم سے جوش میں آ گئے اور 4 دن تک یہ اور پھر سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں. القصد تبلغوا، جنت میں پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ماڈریشن. 2 مرتبہ القصد ماڈریشن تبلغوا، تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ صبح سفر شروع کرتے تھے تو فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، پہلے تو فجر تھی ہی نہیں زمانے جاہلیت میں، تو اس وقت شروع کرتے تھے جب ٹھنڈک ہوتی تھی، سورج ابھی نکلا ہوا نہیں ہوتا تھا. اس کو غدوہ کہتے ہیں، غدوہ. اور پھر 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے بہت گرمی شروع ہو جاتی تھی تو پھر رک جاتے تھے. کیوں؟ اس گرمی میں خود کی صحت بھی بگڑ سکتی ہے اور جانور ہلاک ہو سکتا ہے، تو رک جاتے تھے. جانور برابر آرام کر لیتا تھا. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سفر کر لیا، آرام ہو گئے آپ. کب تک؟ روحہ تک. روحہ کس کو کہتے ہیں؟ زوال کے بعد کے وقت کو. تو زوال ہو گیا، زوال کے بعد بھی تھوڑی دیر ٹھہرے، استنجا کیا، وضو وغیرہ کیا، اور ظہر کی نماز پڑھی اور چل پڑے. اور مغرب سے آدھ پون گھنٹہ پہلے رک کر کے پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر رکے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑا بہت سفر کرنے کا ارادہ ہوا تو سفر کر لیا یا رات ٹھہر گئے. تو رات کے وقت میں بھی کچھ سفر کرتے تھے، مگر زیادہ سفر یہ غدوہ اور روحہ، اس لیے کہ ظہر کی نماز کے بعد پھر ٹھنڈک شروع ہو جاتی ہے، ہوا چلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کرو جیسے ایک مسافر کرتا ہے. تھوڑا سفر کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر سفر کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر سفر کرتا ہے، آرام کرتا ہے. یعنی آرام کر کے تمہاری طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاوے، انرجی آ جائے، ایکٹیو ہو جاؤ تم، اس وقت پھر عبادت کرو.
یہ کیا کہ قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، جھونکے پہ جھونکے آ رہے ہیں اور خود کو ایسا سمجھا رہے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. تو پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو جھونکے میں ہے. یہ کیا ہوا کہ نفل میں کھڑے ہیں اور ایسے جھونکے پہ جھونکے آ رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہیں، جھونکے پہ جھونکے آ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہے. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت اعتدال سکھاتی ہے کہ بدن کو بھی آرام پہنچاؤ. بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق ہیں، مہمان کے بھی حقوق ہیں، میزبان کے بھی حقوق ہیں. سب کے حقوق کی ادائیگی کرو. مدرس ہے تو طلبہ کے بھی حقوق ہیں. وہ نفل عبادت میں خوب مشغول رہے اور مطالعہ نہ کرے تو کل پڑھائے گا کیا؟ پوری رات جاگے گا اور کلاس کے اندر اس کو جھونکے آئیں گے اور خود سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا عابد. نہیں، ایسا نہیں. ایک شخص جماعت میں جاتا ہے، بس جاتا ہی رہتا ہے، جاتا ہی جب بھی تقاضا ہوگا میں حاضر ہوں، جب بھی تقاضا ہوگا میں حاضر، جب بھی تقاضا ہوگا میں حاضر. اور بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی پوری دے رکھی ہے. نہ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کہ بیوی کس حال میں ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، کمائی کیسی ہو رہی ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے، یا جھوٹ بول کر کے حکومت سے پیسے لے رہا ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب اعتدال سکھاتا ہے سب کو، علماء کو بھی، مبلغین کو بھی، عوام الناس کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے مہمان بن کر. کھانا پکایا اور ان کے سامنے رکھا. کہا کہ تم؟ تو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے. کہا کہ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، روزہ توڑ دو، بعد میں اس کی قضا کر لینا. ہم مہمان ہیں آپ کے یہاں اور آپ کہتے ہیں روزہ رکھا ہے، بیٹھ جاؤ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو روزہ توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو کھاؤ ہمارے ساتھ. انہوں نے روزہ توڑ دیا اور کھانا کھا لیا. نفل روزہ تھا، بعد میں اس کی قضا ہو سکتی تھی. عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بستر ہے، یہاں سو جاؤ گے. آپ کیا کریں گے؟ تو کہ میں تو عبادت کروں گا، میرا تو معمول ہے رات کو. کہو جا کر کے سو جاؤ. 1-2 گھنٹے سو کر کے یہ اٹھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ ابو الدرداء جا کر سو جاؤ، ابھی عبادت کا ٹائم نہیں ہے. صبح صادق سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور ابو الدرداء سے کہا کہ اب تم بھی اٹھو، ہم تہجد پڑھتے ہیں مل کر، اس سے کہ بدن کا حق پورا ہو چکا ہے. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی نظر میں بڑے تھے، اس لیے جو کچھ کہتے گئے مانتے گئے، مگر اندر دل میں تو بہت برا ان کو محسوس ہو رہا تھا. جس کی طبیعت اعتدال سے نکل جاتی ہے، اعتدال سے، ماڈریشن سے، وہ خود کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے اور مشورہ دینے والے کو اور صحیح رہنمائی کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. چاہے وہ افراط میں مبتلا ہو چاہے تفریط میں. افراط میں مبتلا ہے تو بہت عبادتیں کر رہا ہے. تفریط کا مطلب یہ کہ جتنا کرنا چاہیے اتنا بھی نہیں کرتا. اس کو بھی آپ مشورہ دیں تو اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ارے یار رہنے دو نا، نفل کام ہے، اس میں نہیں کیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ روحانی مریض ہوتے ہیں، اور روحانی مریض ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں بھی بات کی جائے ان کے ذہن قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ دل دماغ بگڑے ہوئے ہیں، مریض ہیں. قرآن اور حدیث کی بات تو فوراً اسے سمجھ میں آئے گی جس کا دل روشن ہو. یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے. اور 2 قسم کے لوگ اس میں بہت خطرے میں ہیں، افراط میں، حد سے آگے گزرنے میں. کون؟ تبلیغ جماعت میں جانے والے.
سب نہیں، بعض. اور نمبر 2 خانقاہوں میں جانے والے. بعض لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں تو بس وہی سمجھ لیتے ہیں کہ اب رات دن بس ایک ہی کام کرو، عبادت، باقی ساری چیزیں وہ بھول جاتے ہیں. دوسرے حقوق ان کو کچھ یاد نہیں رہتے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کن کن کاموں کے لیے بھیجا ہے. اور یہ دونوں خانقاہ میں بھی اور تبلیغ جماعت میں بھی اس قسم کے غالی لوگ ہوتے ہیں، غالی ایکسٹریم لوگ. ان کو جتنا بھی آپ سمجھاؤ نہیں سمجھتے. آپ اگر ایسا بھی کہو نا کہ شریعت یہ کہتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. بڑے سے بڑا مفتی بھی کہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی ہمارے مرتبے پر پہنچے نہیں ہیں، اس لیے ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو ہمیں سمجھ میں آتی. دونوں، یہ مبلغ صاحب بھی اور یہ صوفی صاحب بھی. مجھے تجربہ ہے اس کا، اس لیے کہ دونوں گروہوں سے ہمارا تعلق ہے، اور دونوں گروہوں میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں. کبھی تو ہم سمجھاتے ہیں تو باقاعدہ مناظرہ بھی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں باقاعدہ. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ میں آئی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے نہیں، شکایت نہ کرتے، مگر جا کر کے شکایت کی کہ مجھے روزہ نہیں رکھنے دیا اور رات کو قیام نہیں کرنے دیا، اور ایسا ایسا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق سلمان، سلمان نے ٹھیک کیا. غلطی سلمان کی نہیں، غلطی تمہاری، تم صوفی صاحب بنے ہوئے ہو، تمہاری غلطی. اور پھر آپ نے فرمایا، ان لجسدک علیک حق، ان لجسدک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، ان لزورک علیک حق. بیوی کا بھی تیرے ذمہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے. یہ نفس جو ہے، نفس، یہ نفس، اس کی بھی ایک طاقت ہے. نفس کی جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ آپ نفس سے کام لیں گے تو یہ بدک جائے گا، یہ ریبیل کرے گا، اور ریبیل کر کے پھر آپ کو دین پر چلنے نہیں دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ نفس جو ہے نا، یہ نفس بچے جیسا ہے. آپ کے بچے سے آپ نے کہا کہ بیٹا اب تمہاری 10 سال کی عمر ہو گئی ہے تو تمہیں میرے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی. جی ابا پڑھ لیں گے، اس لیے کہ طاقت ہے اس کے پاس. وہ پھر آپ نے کہا بیٹا ظہر میں بھی آنا ہے، عصر میں بھی آنا ہے، مغرب میں بھی آنا ہے، عشاء میں بھی آنا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہمارے حضرت کے بیانات ہوتے ہیں ہفتے میں 3 مرتبہ، تو وہاں بھی آپ کو آنا ہے. کہا کہ اب ٹھیک ہے ابا، اس میں بھی آئیں گے. کوئی مبلغ ہوگا تو وہ کہے گا کہ آپ کو جمعرات بھی آنا ہے، کہا ابا اس میں بھی آئیں گے. اور 3 دن کے لیے بھی جانا ہے تو کہ اس میں بھی جائیں گے. مگر آپ اس سے جو کام کرا رہے ہیں تو اس کی طاقت سے زائد جب ہو جائے گا پھر وہ ریبیل کرے گا. آپ اسے اپنے معیار پر لا کر کہیں گے بیٹا دیکھو یہ فٹ بال کھیلنا جو ہے نا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا. اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے فٹ بال بند، دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانا بند، باہر گارڈن میں بیٹھ کر کے آئس کریم کھانا بند. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ابھی اس کی طاقت کے باہر کی آپ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کی بات نہیں مانے گا، نہیں مانے گا. یہ آپ کی بات تھوڑے دنوں کے لیے مانے گا، مگر ایک وقت آئے گا کہ اب یہ پہلے خوشی خوشی جی ابا جی ابا، اب آپ دیکھیں گے تو یہ منہ چڑھائے بیٹھا ہے. اندر اندر جو ہے کوئی چیز کام کر رہی ہے، غصہ، انتقام. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فٹ بال تو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ، وہ اس کی تقاضا ہے اس کی عمر کا. ہفتے میں 1 مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے کھیلنے کے لیے جاتا تھا تو آپ کی بات نہیں مانے گا. فٹ بال میں آپ کی بات نہیں مانے گا. آئس کریم گارڈن میں بیٹھ کر کے مزے سے کھانے میں آپ کی بات نہیں مانے گا. 1 بات 2 بات آپ کی اس نے مخالفت کر لی، اب اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ میں فجر میں بھی مخالفت کر سکتا ہوں.
پہلے جو مجھے ایسا تھا کہ ابا کی مخالفت نہیں ہو سکتی، میں ظہر میں بھی مخالفت کر سکتا ہوں، عصر میں بھی مخالفت کر سکتا ہوں، مغرب میں بھی. اب یہ بدک گیا، ریبیل کرے گا، اور ریبیل کرے گا تو جتنا کرتا تھا وہ بھی نہیں کرے گا. النفس کالطفل، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے بالکل بچے جیسا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو بچے کے ساتھ کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، تجربہ ہوا ہے کہ نہیں، کبھی سنا ہے کہ نہیں، یا آپ کے کو یہ تجربہ نہیں ہے؟ ہمیں پوچھیے آپ. یہ 60 سال مدرسے میں ہمارے گزرے ہیں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں، اور بہت لوگ ایڈوائس کے لیے آتے ہیں تو حالت سے بہت واقفیت ملتی ہے بچوں کے بارے میں. کہتے بالکل مانتا نہیں، سب کچھ کر کے دیکھا، جانوروں کی طرح پیٹا پھر بھی نہیں مانتا. اب بدک گیا ہے وہ، اس لیے کہ آپ نے ایک حد تک چلتا رہا وہ آپ کے ساتھ، مگر پھر اس کے بعد بدک گیا وہ. یہ نفس کا بھی یہی حال ہے. اسی لیے آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بڑے عابد تھے اور مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور جماعت میں بھی خوب جاتے تھے اور خانقاہ میں بھی خوب جاتے تھے، لیکن چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، نفس بدک گیا. اور نفس میں کتنی طاقت ہے، کتنی قدرت ہے. جیسے ایک بچے میں حفظ میں کتنی طاقت ہے وہ ایکسپرٹ جانتا ہے. تو ایکسپرٹ کیا کرتے ہیں کہ بیٹا کل تم 3 سطر یاد کر کے لے آؤ، 3 سطر 3 سطر 3 سطر، پھر ہو گیا کہ بیٹا 5 سطر 5 لائن، پھر تھوڑے دیر کہ بیٹا 10 لائن. وہ حفظ والا جانتا ہے کہ ہر بچے میں صلاحیت کیا ہوتی ہے. ماں باپ نہیں جانتے، جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ نہیں جانتے. وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ 10 لائن یاد کرتا ہے اور تو کیوں یاد نہیں کر سکتا. اب اس کا برین اتنا تیز نہیں ہے، تو میکسیمم 8 یاد کر سکتا ہے، مگر آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ 10 یاد کر 10 یاد کر. اب وہ پٹائی کے خوف سے 8 یاد کرتا تھا کہ استاد ناراض ہو جائیں گے، ماریں گے، اور اب 10 پر آپ زور لگا رہے ہیں، مگر وہ اس کے پاس تو ابیلٹی ہی نہیں ہے، ابیلٹی 8 کی ہے. اب وہ کلاس میں آتا ہے 8 سناتا ہے، 10 لائن نہیں سناتا تو آپ پٹائی کرتے ہیں اس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 پر بھی پٹائی ہونے والی ہے، 6 پر بھی پٹائی ہونے والی ہے، 4 پر بھی پٹائی ہونے والی ہے، کیوں ہم چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں یاد کرتے. روزانہ آپ پیٹو اس کو، یاد نہیں کرے گا. بس بچوں کو بھی اور نفس کو بھی اس حد تک پش مت کرو، اس حد تک پش مت کرو. ہمارے مدارس کے اندر بھی سینئر اور جونیئر 2 قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں، نئے جو آتے ہیں ان ایکسپیرینس. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہے، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، پکڑ دھکڑ کر کے طالب علم کو اس حد تک مت پش کرو کہ وہ آپ کے سامنے بولے. اس لیے کہ وہ ایک حد ہوتی ہے کہ یہاں تک تو میں برداشت کر لوں گا، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، اور پھر اندر سے وہ ابلنے لگتا ہے کہ نہیں ہی از گوئنگ ٹو فار. تو وہ حقیقت میں ہے کہ وہ استاد مخلص ہے، مگر اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ میری ابیلٹی اتنی ہی ہے اور یہ مجھے بہت چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، دس از گوئنگ ٹو فار. اور ایک دم سے وہ ابرپٹ ہو کر کے بولے گا آپ کے سامنے، اور آپ اسے مجبور کریں گے سامنے بولنے پر. اور پھر محتمم صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ مدرسے میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اس کا اخراج کرنا پڑے گا. یہ آپ کے غلط ججمنٹ کی وجہ سے ایک طالب علم علم سے محروم ہو گیا. اس سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے. تو نفس کی بھی ایک سائیکالوجی ہے، نفس کی ایک سائیکالوجی ہے، اور ہم چونکہ سمجھ نہیں سکتے اسی لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، شیخ کی. اس لیے کہ اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا تو اگر ادھر کا مرض ہوگا، ایکسٹریم کا مرض ہوگا، تو میں کہوں گا کہ پوری دنیا کہے، مگر مجھے پتا ہے نا کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس. مجھے پتا ہے قربانی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، مجاہدے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ تو نفس کو کچلنا ہی پڑتا ہے. اب خود بخود چلے گا اور ادھر چلا جائے گا. اور دوسرا کہ نہیں میرے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہے، میرے اندر 2 رکعت نفل پڑھنے کی، میرے پاس قرآن پڑھنے کی، کوارٹر جز پڑھنے کی ابیلٹی نہیں ہے.
تو جیسے وہ حفظ والا کسی ایکسپرٹیز کے پاس چلا جاتا ہے، ایکسپرٹ کے پاس چلا جاتا ہے، جس کے پاس ایکسپرٹیز ہو، تو یہ جو جنت کی طرف جانا چاہتا ہے نا اور دینی ترقی چاہتا ہے، اسے بھی کسی کو شیخ بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ شیخ ہماری ایبیلٹی کو دیکھ کر ہمیں بتلاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اتنا کرو، اور ہم سے وہ ہو سکے تو بتلاؤ کہ ہو رہا ہے، نہ ہو سکے تو بھی کہو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم کہیں گے نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنی ایکسپرٹیز سے سمجھ جائے گا کہ یہ سستی کر رہا ہے یا اس میں ایبیلٹی نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے گا کہ اس میں سستی ہے، ایبیلٹی تو ہے، تو وہ کہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا اتنا، اور اگر وہ دیکھے گا کہ نہیں اس میں ایبیلٹی نہیں ہے تو کہے گا کہ ایسا کرو کہ تم اس میں سے اتنا کم کر دو۔ تو میں دوسرے رخ پہ چلا گیا، مجھے بہت مختصر بات کرنی تھی مگر کام کی بات بیچ میں آ جاتی ہے، سالکین یہاں آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ذہن سے نکال دو، کیا جی؟ خشک مبلغ صاحب بھی اور خشک صوفی صاحب بھی، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ ہر وقت نفس کو کچل کچل کے رکھنا ہے۔ یہ جو ذہن میں ہے نا کہ مجاہدے سے ترقی ہوتی ہے، خانقاہ والے کیا کہتے ہیں؟ مجاہدے سے ترقی ہوتی ہے، اور تبلیغ جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ قربانی سے ترقی ہوتی ہے۔ قربانی اور مجاہدہ ایک ہی چیز ہے، یہ کہتے ہیں قربانی، وہ کہتے ہیں مجاہدہ، اور قربانی اور مجاہدے سے ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ نفس کی کسی بھی چاہت کو پورا نہیں کرنے کا، حتی الامکان جتنا ہو سکے اس کی چاہت کو قربان کرو، جتنا ہو سکے اس کی چاہت کو قربان کرو، اور دونوں کے بس علم ہوتا نہیں، اور دونوں علم کے خوگر ہوتے نہیں، خود ہی بڑے اللہ والے بن چکے ہوتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں، ہمیں کسی عالم کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور کسی عالم کی رہنمائی میں چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، نفل اعتکاف، تو دیکھو ہے نا، قربانی تو چاہیے نا، قربانی اور مجاہدے کے بغیر تو کچھ ملتا نہیں۔ قربانی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی، مجاہدے کے بغیر ترقی نہیں ہوتی، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ بغیر قربانی اور مجاہدے کے کچھ کام نہیں، پوری دنیا کہتی ہے۔ لیکن قربانی اور مجاہدے سے وہ قربانی اور وہ مجاہدہ اور اتنی قربانی اور اتنا مجاہدہ مطلوب ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ قربانی اللہ نہیں چاہتے۔ جتنی قربانی اللہ چاہتے ہے بس اتنی کرو، جتنا مجاہدہ اللہ چاہتے ہے اتنا کرو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو نیند آتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پھر سو جاؤ، نیند آتی ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو سو جاؤ، اور سو جاؤ، اور سو کر کے جب اٹھو تو طبیعت میں انرجی آ جائے گی، نشاط پیدا ہو جائے گا، اب وضو کر کے ذکر کرو۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ نہ کرنا ہی ہے، اس کو نفس کو کچلنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اسے نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ختم کر کے سو جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور عربی جاننے والے لوگ تو نماز میں بھی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ منقول دعائیں نماز میں بھی کر سکتے ہیں، نفل نماز ہو تو سجدے میں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا کرنے جاؤ کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، مثال کے طور پر یہ اللہ مجھے جنت دے دے، یہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو تم اللہ سے کچھ مانگنے جاؤ اور نیند کی وجہ سے تم ایسا نہ کہہ بیٹھو کہ یہ اللہ جنت سے بچا لے اور جہنم دے دے، نیند کی وجہ سے غلط چیز نکل سکتی ہے، تو سو جاؤ، اور سو کر کے پھر اٹھو، اور پھر اٹھ کر کے کیا کرو؟ بولو بھائی، پھر نماز پڑھو دوبارہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قرآن پڑھنے کا معمول کیا ہے؟ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ دینی گفتگو نہیں کرتے تھے کہ آپ کی تسبیحات کیا ہے، آپ کے معمولات کیا ہیں،
ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا ویجز ہے آپ کا، یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ گیس بل کتنا آتا ہے آپ کا، کس کمپنی کے ساتھ ابھی آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے، شاپنگ میں کہاں جاتے ہیں، یہ سب ہمیں معلوم ہوتا ہے. دینی بات ہم نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کہا کہ آپ کا قرآن مجید پڑھنے کا معمول کیا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالعموم تلاوت کب کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں. تو فرمایا کہ میں رات کو عشاء پڑھ کر سو جاتا ہوں. اور سونا یہ بھی ایک معمول ہے اپنے جسم کے لیے. جب میں سو جاتا ہوں، آدمی جب نیند میں جاتا ہے نا، تو یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ پورے دن میں یہ ہمارے بدن کے جو اعضاء وغیرہ ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ کمی کمزوری آ جاتی ہے، ان کو کچھ ریپیئرنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب ہم سو جاتے ہیں. ہماری مسلز کی بھی ریپیئرنگ وغیرہ سب ہوتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں. جو کچھ کمی آ جاتی ہے پورے دن کی ایکٹیونس کی وجہ سے، جب ہم سو جاتے ہیں نا تو خود بخود ریپیئرنگ ہو جاتی. اسی لیے وہ اس میں کمی کمزوری آ جاتی ہے. تو کمی کمزوری کی وجہ سے ہم ایسے بالکل تھکے سے لگتے ہیں، اور سوتے ہیں تو بالکل فریش ہو کر اٹھتے ہیں. یہ تھکے اس لیے لگتے ہیں کہ بدن میں کمی کمزوری آ جاتی ہے، اسکرو تھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر تھوڑا ہو جاتا ہے، الاسٹک بینڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اندر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور جب ہم سوتے ہیں تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ خود بخود سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ریپیئر ہو جاتا ہے. جب ریپیئر ہو جاتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. ایک بائیسیکل ہے تو اس کے اگر سکروز ڈھیلے ہو جاویں تو وہ وابل ہوگی ایسے، اور اس کے سکرو اگر ٹائٹ آپ کر دیں تو وہ سیدھی چلے گی. تو ہم سوتے نہیں تو ہم وابل ہونے لگتے ہیں. جب وابل ہونے لگتے ہیں، سو جاتے ہیں تو سارے سکروز ٹائٹ ہو جاتے ہیں، صبح کو اٹھ کر کے بالکل فریش. تو حضرت معاذ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں عشاء کے بعد سو جاتا ہوں اور پچھلے پہر اٹھتا ہوں تہجد کے وقت، اور تہجد کے وقت اٹھ کر پھر تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. اور آگے انہوں نے کیا کہا؟ آگے انہوں نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ سونے کا وقت میرا ضائع ہو گیا اور تہجد کے وقت کا مجھے ثواب مل گیا، چلو کوئی بات نہیں، 6 گھنٹے سوئے مگر 2 گھنٹے کا ثواب تو ملا. کہا کہ نہ، احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، مجھے جتنا ثواب قیام میں ملتا ہے اسی طرح ثواب مجھے سونے میں بھی ملتا ہے. اس لیے کہ سوتا سونے کے لیے نہیں، سوتا ہوں قیام کے لیے، اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے سوتا ہوں. ایک مسافر جب چلتا ہے اور اس کی وہ واٹر ٹینک اس کی گرم ہو جاتی ہے اور اس میں سے سٹیم آنی شروع ہو جاتی ہے، آواز آتی ہے، وہ رک جاتا ہے. پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو رک جاتا ہے. تو کوئی مسافر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ٹائم ویسٹ کیا، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میرا سفر ہی تھا. اگر میں نہ رکتا پیٹرول کے لیے، میں نہ رکتا پانی ڈالنے کے لیے، تو میرے تو گاڑی ہی بند ہو جاتی. وہ بھی سفر ہی کا حصہ ہے. پتہ نہیں بھائی کہاں سے میں آگے چلا گیا اس طرف. اس لیے بھائی اعتدال کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ برابر رابطے میں رہو. کہ میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا اطلاع کرو، شیخ جو کہے اسے کرو کا مطلب ہے کہ کرنے کی کوشش کرو. پھر جو پرابلم ہے تو ایسا کرتے کرتے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹل ہوتا ہے. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شروع میں سالکین تھے، ان سے پوچھئے کہ شروع میں کیسے حالات تھے آپ کے، مگر لگے رہے. اب گراؤنڈ سیٹل ہو گیا کہ نہیں، معمولات قابو میں آ گئے کہ نہیں. اس لیے کہ شیخ کو بھی پتا چل گیا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. شیخ کو بھی تو معلوم نہیں ہوتا نا، شیخ کو وہ تو بتانا پڑتا ہے. شیخ ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ایک ایوریج آدمی کے حساب سے. یہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے نا، ہومیوپیتھک میڈیسن، تو اس میں وہ شروع میں ایک انٹرویو لیتا ہے، اور انٹرویو لینے کے بعد ڈاکٹر ایک دوائی تجویز کرتا ہے. تو اصل جو تجویز ہوتی ہے نا، اصل جو تجویز ہومیوپیتھک میڈیسن میں، وہ آگے دواؤں کے بعد ہوتی ہے. دواؤں کے بعد تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک انٹرویو لیتا ہے اور ایوریج انسان کا جو سمجھنا ہوتا ہے اسے سمجھ لیتا ہے، اور سمجھ کر کے سب سے پہلا ڈوز دیتا ہے. 1 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ کیا ریاکشن ہے. چند سوالات پوچھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے.
وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر دیتا ہے، پھر سوالات پوچھتا ہے کہ اتنا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ کر کے دوا دیتا ہے، تو 4 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے میں پھر اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب صحیح ہو گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں نا، تو پہلے چشمہ پہناتا ہے اور یوں کر کے دیکھتا ہے، میجرمنٹ لیتا ہے، پھر نکالتا ہے، ادھر سے کچھ یوں کرتا ہے، ادھر سے کچھ ٹائٹ کرتا ہے، پھر پہناتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر پہناتا ہے، پھر نکالتا ہے، اور 4-5 مرتبہ کرنے کے بعد وہ گلاسز جو ہے بالکل فٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم جو ہے بیت ہو جاتے ہیں، بیت ہونے کے بعد شیخ کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں شکایت یہ رہتی کہ معمولات نہیں ہوتے، معمولات نہیں ہوتے، معمولات نہیں ہوتے۔ تو کیسے ہوں گے؟ ہم کرتے نہیں اور ہوتے نہیں۔ جب نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ معمولات جتنے بھی ہیں وہ نفل ہے، نفل، اور نفل چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، معمولات سے تزکیہ ہوگا، اور تزکیہ سے حرام سے بچنے اور ضروری کاموں کو کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ تو یہ تو جنت کی چابی ہے، یہ معمولات تو، یہ معمولات تو جنت کی چابی ہے۔ معمولات ہوں گے تو تزکیہ ہوگا، تزکیہ ہوگا تو شریعت پر عمل کیا جا سکے گا۔ معمولات نہیں ہوں گے تو تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا تو آگے شریعت پر چلنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے معمولات بہت ضروری ہے، معمولات اور اپنے شیخ کی صحبت، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری۔ تو بہرحال میں اعتدال پر آیا تھا، لئن شکرتم لازیدنکم پر تھا شکر کے بارے میں۔ تو بہرحال کہاں سے میں ہٹا تھا مجھے بھی یاد نہیں رہا، اور آپ دوستوں میں سے بھی شاید کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شکر جو ہے، جو اصل بات عرض کر رہا تھا، وہاں کنیکشن تو نہیں ہو پا رہا ہے، کہ شکر جو ہے، شکر ہمیں، ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پتہ ہی نہ ہو ہمیں، پتہ ہی نہ ہو ہمیں، تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تو ہم جزاک اللہ کہاں کہیں گے؟ تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہے۔ ایسا تو بولتے ہیں جنرلی کہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، قدم قدم پہ اللہ کے احسانات ہیں، تو پھر قدم قدم پہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ استحضار نہیں، احساس نہیں جی۔ تو شکر زندگی میں لاؤ، شکر زندگی میں لاؤ۔ شکر کو زندگی میں لانے کا فائدہ، بڑے بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور اضافے کی 2 شکلیں ہوتی ہے، اضافے کی 2 شکلیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنی ابھی ہے اس سے زیادہ ہوگی، اور دوسرا اضافے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت جو ہے نا وہ 1 مہینے میں ختم نہیں ہو جائے گی، یہ موت تک رہے گی۔ تو بقا بھی اضافہ ہے جی۔ تو نعمت کو بقا رہے گا، یعنی آپ کی نعمت زائل نہیں ہوگی، نعمت ختم نہیں ہوگی۔ جس نعمت پر شکر ادا کرو گے وہ نعمت ختم نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرو گے تو روزی ملتی رہے گی۔ عزت پر شکر ادا کرتے رہو گے تو عزت باقی رہے گی، بڑھے بھی ہو سکتا ہے مگر باقی ضرور رہے گی۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے روزانہ کا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہ معمول باقی رہے گا۔ جس نعمت پر شکر ادا کرو، ایک صحت پر شکر ادا کرو گے تو صحت باقی رہے گی، ایک فائدہ یہ ہوگا۔ شکر کا دوسرا فائدہ، جس شخص کی زندگی میں شکر ہوتا ہے وہ کبھی بھی عجب اور کبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ عجب اور کبر بڑی خطرناک بیماریاں ہیں دونوں۔ عجب اور کبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا جس کے دماغ میں شکر ہو، جس کی زندگی میں شکر ہو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شکر کا معنی یہ ہے، عجب کا کیا معنی ہے؟ عجب کا معنی یہ ہے کہ خود کو بہت اچھا سمجھنا، خود کو کول سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، میں بہت ذہین ہوں، یعنی کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا مگر خود اپنے بارے میں بہت خوش ہوتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، بہت ہوشیار ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میری عزت بہت ہے، میرا ہر کام جو ہے وہ پوری ترتیب سے ہوتا ہے، میں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، میں تبلیغ میں بہت وقت لگاتا ہوں، میں بہت ذکر کرتا ہوں۔ یہ ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، الحمدللہ۔ یہ دیکھو شکر آ گیا۔ شکر نہیں ہوگا تو عجب میں مبتلا ہو جائے گا، اور کبر اس سے اوپر والا درجہ
کہ میں بہت اچھا اور یہ مجھ سے گھٹیا، مجھ سے کم درجے کا، میں اعلیٰ درجے کا. میں بہت ہوشیار، یہ مجھ سے کم درجے کا، میں اس سے زیادہ ہوشیار. میں بہت مال والا اور یہ فقیر. میری عزت، اس کی اوقات کیا ہے. تو خود آدمی اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، یہ ہے عجب. اور آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر کمپیریٹیولی دیکھتا ہے کہ میں اعلیٰ اور یہ گھٹیا، یہ ہے کبر. اور ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ کبر. عجب کم درجے کی اور یہ اعلیٰ درجے کی. کبر زیادہ خطرناک، یہ بڑی بیماری. عجب بھی بڑی بیماری، یہ بھی گناہ کبیرہ، اور کبر بھی گناہ کبیرہ. جی مگر ایک اعتبار سے عجب جو ہے نا وہ کبر سے زیادہ خطرناک. ایک اعتبار سے. وہ کس اعتبار سے؟ کبر کا پتہ چلتا ہے، عجب کا پتہ نہیں چلتا. اسے کہ عجب میں کسی کو حقیر نہیں سمجھتا نا. تو آدمی تو صرف اپنے ساتھ، اپنے اندر ہی مشغول ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت نمازی ہوں. تو اسے وہ اس کا برا اسپیکٹ نظر نہیں آتا، برا پہلو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیر ہے اور میں اعلیٰ. تو کبھی نہ کبھی دل کے دروازے پر یہ چیز نوک کرے گی، دستک دے گی کہ یار تو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. یعنی اس کو ریکگنائز کر لے گا کہ میں کبر میں مبتلا ہوں. عجب میں ریکگنائز کرنے میں بہت دیر لگتی ہے. تو شکر ہوگا. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عجب کا علاج شکر. ایسا فرماتے تھے، عجب کا علاج شکر. اور چونکہ عجب سے اوپر کبر بھی ترقی کر کے کبر ہو جاتا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عجب اور کبر کا علاج شکر. دونوں کا علاج شکر. کیوں؟ اس لیے کہ شکر میں زبان سے بھی بولنا پڑتا ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مگر دماغ سے سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ دولت ہے، میرے پاس یہ عزت ہے، میرے پاس یہ نیکی ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، یہ محض اللہ نے مجھے اپنے لطف و کرم سے دی ہے. تو جس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو نہ عجب رہے گا نہ کبر. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے شکر کا. تو شکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نعمت کا بقا ہے، نعمت کو بقا ہے یا نعمت میں ترقی ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ عجب اور کبر کا یہ علاج ہے، یا عجب اور کبر سے حفاظت ہے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب شکر میں مشغول ہوں گے نا، شکر میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے شکر کرنا ہے. تو شکر کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ نعمت پر. تو آپ شکر کرنے کے لیے نعمت کو ڈھونڈیں گے. شکر کرنے کے لیے نعمت کو ڈھونڈیں گے. تو آپ اپنی زندگی میں شکر لائیں گے. تو شکر نعمت پر کیا جاتا ہے. تو شکر کرنے کے لیے آپ نعمت کو ڈھونڈیں گے. نعمت کو ڈھونڈیں گے تو ہر قدم پر آپ سوچیں گے کہ میں الحمدللہ گھر سے نکلا تھا، بہت بارش تھی، عافیت سے مسجد پہنچ گیا، یہ تو اللہ کی نعمت ہوئی. اور آپ کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر آپ مسجد میں آئیں گے، دیکھیں گے کہ روزانہ تو 2 صفیں ہوتی تھی، مگر آج بارش کی وجہ سے 1 صفی ہوئی ہے. تو آپ کو فوراً یہ ہوگا کہ یہ تو اللہ نے میرے اوپر نعمت فرمائی کہ مجھے مسجد پہنچا. آپ کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر مسجد میں آ کر کے آپ تلاوت کریں گے، تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. تو آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ اللہ مجھے جلدی لیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر جلدی لا کر کے میرا وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے مجھے عبادت، اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر آپ فرض ادا کریں گے، آپ کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ خیال آئے گا کہ صف اول میں نے نماز پڑھی، آپ کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر. جب آپ شکر کرنے کا فیصلہ کریں گے تو آپ نعمتوں کو ریکگنائز کریں گے. اور نعمتوں کو ریکگنائز کریں گے تو ہر وقت آپ اللہ سے جڑ جائیں گے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اب جب اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آپ کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر، یعنی میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. جب یہ استحضار بڑھتا جائے گا کہ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میرے اللہ نے یہ نعمت بھی دی ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، مجھے اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے. اب نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں
اس لیے کہ آپ شکر ادا کرنا چاہتے تھے تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نعمتوں کو. اتنی ساری نعمتیں جب آپ کو نظر آئے گی، اتنی ساری نعمتیں جب نظر آئیں گی تو خود بخود آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. شکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ، شکر کا سب سے بڑا فائدہ. ابھی تو آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی مسجد میں آئے اور مسجد سے گھر چلے جائیں گے، کوئی غور نہیں کرتے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے کتنے انعامات کیے ہیں. لیکن جب آپ شکر کا فیصلہ کریں گے کہ مجھے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے. بھائی یہ ہماری اس وقت مجلس ہے، اس میں ترکی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں افریقہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بنگلہ دیشی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستانی لوگ، بہت بڑا مکسچر ہے یہاں اس مجلس میں. اب جب آپ ارادہ ہی نہیں کرتے کہ مجھے ڈھونڈنا ہے کہ کون کون پاکستانی ہے، تو آپ کو پاکستانی کہاں سے ملے گا؟ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک سے یہاں کون کون ہے تاکہ میں ذرا ان سے ملاقات کروں، مصافحہ کروں، ان سے بات چیت کروں، تو آپ جب ڈھونڈیں گے تو عشاء کی نماز میں آپ کو 3 ملیں گے کہ اچھا اس مسجد میں یہ 3 پاکستانی حضرات ہیں. ان سے آپ کہیں گے کہ بھئی میں بھی آیا ہوا ہوں اور میں اکیلا ہی محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کا اور کوئی ہے یا نہیں. چلو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. آپ تو یہ 3 کہیں گے کہ ہمارے اور بھی کچھ احباب ہیں یہاں، انشاءاللہ کر ظہر میں آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ ڈھونڈیں گے تو ملیں گے نا، اور ڈھونڈیں گے نہیں تو آپ 5 سال تک بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے رہیں گے، کسی کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور پتہ چل جائے گا تو چل جائے گا، ورنہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں آنے والوں میں سے کتنے پاکستانی حضرات ہیں. ڈھونڈیں گے نہیں آپ کے نعمتیں اللہ کی کتنی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ ہے آپ کے سامنے ہے. اور نعمتوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. جب شکر ادا کرنا ہے تو مجھے ڈھونڈنا ہے نعمتوں کو. اور جیسے ہی آپ نعمتیں ڈھونڈنا شروع کرو گے اور ہر نعمت کو ڈھونڈو اور کیا کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، سلام پھر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دل میں کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے نماز پڑھوا دی، پھر جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، اللہم انت السلام ومنک، مگر دل میں تو کہو. اور اگر یہ سارے نماز کے بعد کے اوراد پڑھنے کے بعد اگر آپ کہیں گے یہ اللہ آپ نے نماز بھی پڑھوائی، اوراد بھی پڑھوائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک، یہ اللہ جنازے میں آپ لے آئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے تدفین تک رکھا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ اللہ شاپنگ کے لیے آنا تھا، آپ نے مجھے وقت دیا، وقت نکالا تو میں آیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ اللہ عافیت کے ساتھ پہنچ گیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ اللہ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی سب مل گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ ذہن میں یہ لے کر کے گئے تھے کہ فلاں چیز جو ہے 10 پاؤنڈ کی ملنے والی ہے اور دیکھا کہ آفر پر ہے 5 پاؤنڈ میں، آپ کے اللہم لک الحمد ولک الشکر. راستے میں شاپنگ کرتے کرتے کسی دوست سے ملاقات ہو گئی، اللہم لک، کسی عالم پر نظر پڑ گئی، کسی نیک آدمی پر نظر پڑ گئی، چلو بھائی صالح آدمی کی زیارت ہو گئی، عالم کی زیارت ہو گئی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. گھر واپس آئے، دیکھا کہ بیوی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بچے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، غیر موجودگی میں نہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، نہ کوئی بے ہوش ہو گیا، نہ کسی کو فلو ہوا، نہ بخار. ہوتا ہے نا، باہر جاتے ہیں اور اچانک گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم. بس یہ تقریر میں آج چونکہ مختصر مجلس ہونی تھی اس لیے میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ بس اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک فائدہ تو یہ کہ نعمت کا بقا رہے گا، نعمت جائے گی نہیں، بقا. کوانٹٹی میں نہ بڑھے تو لینگتھ آف ٹائم میں بڑھے گی، یہ بھی تو بڑھنا ہوا نا. اور کوانٹٹی میں دونوں طرح ہو سکتا ہے مگر یہ بقا تو رہے گا، نمبر 1. نمبر 2 عجب اور کبر سے حفاظت، اور اگر پہلے سے ہے تو اس کا علاج. اور ارباب معرفت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اخیری چیز، آخر ما یخرج من قلب الصالح حب الجاہ، سب سے اخیر میں نکلنے والی چیز کیا ہے؟ یہی کبر، حب جاہ، شہرت کی محبت. تو شکر کی برکت سے اگر تکبر نکل گیا تو تکبر تو سب سے اخیر میں نکلنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے روحانی ساری چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی نکل جائے گی. اور تیسری چیز، شکر کے نتیجے میں نعمتوں کا استحضار ہوگا کہ اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں. عموماً ہم کو ہوتا گیا ہے
جو نہیں ہوتا اس کا احساس ہوتا ہے, نہیں ہوتا اس کا. جو ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا, نہیں ہوتا اس کا احساس ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے, اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک آنکھ ہے اور ایک نہیں ہے, تو بار بار یہ خیال آئے گا کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے, یہ خیال نہیں آئے گا کہ میری ایک آنکھ ہے. دونوں نہیں گئی ہے, ایک ہے, الحمدللہ ہے یہ, الحمدللہ. حضرت عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں اس کا انتقال ہو گیا, گھوڑے نے لات ماری اور وہ شہید ہو گئے. اور اسی وقت ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی تو پاؤں کو کاٹ دیا گیا, ایمپیوٹیٹ کر دیا گیا پاؤں کو. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئی قریب قریب زمانے میں. اب جوان بیٹے کے جانے کا غم, پاؤں کٹ گیا وہ بھی غم. تو رات کو لیٹے لیٹے اللہ سے بات چیت کر رہے تھے, تو گھر والوں میں سے کسی کے کان میں آواز آئی کہ کچھ اکیلے اکیلے بات چیت کر رہے ہیں. تو غور سے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے, 4 میں سے آپ نے ایک لے لیا اور 3 میرے پاس رکھے. کتنا بڑا کرم ہے آپ کا, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. 4 میں سے آپ نے ایک لیا اور میرے پاس 3 رہنے دیے, اور آپ نے کام کرنے کے لیے مجھے 4 بڑے بڑے عضو دیے تھے, 4, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. یہ اللہ آپ نے ایک ہی لے لیا, 3 آپ نے میرے پاس رکھا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ جو شکر کا پہلو کے نظر نعمتوں پر رہے, جو چیز چلی گئی ہے اس پر نہیں, نعمتوں پر رہے. اور نعمتوں پر جب نظر رہتی ہے تو پھر شکر کی توفیق ملتی ہے, اور شکر کی توفیق ملتی ہے تو آدمی بار بار کہے گا اللہم لک الحمد ولک الشکر بار بار, اور پتہ چلے گا کہ اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں, اتنی ساری نعمتیں ہیں, اتنی ساری نعمتیں ہیں. جب پتہ چل جائے گا کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا, خیال آئے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا سارا دیا ہوا ہے, اتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے مجھے, اتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے مجھے. تو پھر کیا ہوگا, اللہ سے دل میں کیا ہوگی, محبت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ کیوں محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں علمی دولت ملی ہے. اور ایک طالب علم جو ہے وہ علم کی دولت کی قدر کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے. عالم ہو جانے کے بعد اور قدر ہوتی ہے. ہمیں اپنے مشائخ سے کیوں بہت محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے ذریعے ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں, ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب بن جاتے ہیں. کچھ نہیں مگر طالب تو بن گئے نا. تو ہم کہتے ہیں نہیں, ان کی برکت سے یہ ہوا ہے, اس لیے پوری زندگی جو ہے ہم غلامی بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایسی طبیعت ہو جاتی ہے. جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی کیوں بہت محبت ہوتی ہے, کبھی کسی دوست کی کیوں بہت محبت, اس لیے کہ وہ احسان کرتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, گھماتا ہے, پھراتا ہے, جو بھی ہو, جسے ہم احسان اس وقت سمجھتے ہیں نادانی کی وجہ سے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو احسان کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ قرآن مجید میں دوسروں کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا احسان مت جتاؤ, مگر اللہ خود جتاتے ہیں کہ میں نے تم کو یہ دیا, میں نے تم کو یہ دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو تم عبادت کرو تمہارے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا. احسان جتائے کہ نہیں, والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئی ہے. تمہارے باپ دادا نہ ہوتے تو تم دنیا میں کیسے آتے, تو باپ دادا بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا, بچھونا. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے پہ بولو چھت بنائے. والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء, اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرج لکم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, پھر اللہ نے اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے تاکہ تم اس کو کھا سکو. دیکھو اللہ احسان جتاتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے, احسان جتاتا ہے. ہمیں اللہ کہتے ہیں کہ احسان مت جتاؤ, تم احسان جتاؤ گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, نیکی برباد ہو جائے گی, مگر اللہ خود احسان جتاتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ احسان جتاتے اس لیے ہیں
کہ اللہ کو پتا ہے کہ جب کسی کو کسی کے احسان کا احساس ہو جاتا ہے تو اس احسان کرنے والے کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے. اللہ یہ چاہتے ہیں, ہمیں محبت دینا چاہتے ہیں. تو محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ احسان بتلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا. بنو اسرائیل کو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے بہت, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, ہے نا. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. تو محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, اس لیے اللہ احسان جتاتے ہیں. تو میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان جتانا یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. ہم کسی پر احسان جتاتے ہیں تو یہ ایذا ہے, مگر اللہ احسان جتاتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے احسانات کو سن سن کر سب کو بھول جاویں اور میرے ہو جاویں, اور میرے جب وہ ہو جائیں گے ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے گی تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کی مشق کرو قدم قدم پہ. ابھی جو ہے ماشاءاللہ ہم 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے قریب لے جانے والی باتوں کا یہاں مذاکرہ ہو رہا ہے, اور تو کہو گے اللہم لک الحمد ولک الشکر. مسجد میں اللہ نے بٹھایا, یہ تقریر باہر بھی ہو سکتی تھی, کسی ہال میں ہو سکتی تھی, نہیں اللہ نے مسجد میں بٹھایا. اللہم لک الحمد ولک الشکر, ہے نا. اور اگر بیان کے دوران کوئی ایسی بات سنی کہ بھئی یہ تو پہلے نہیں سنی تھی, پہلی مرتبہ سنی, آج ہمارا ذہن صاف ہوا, ایک کام کی بات مل گئی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے, تو اس پہ بھی کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر, ہے نا. اور پھر جو ہے گھر پہنچ گئے تو اللہم لک الحمد ولک الشکر. مسجد میں بیٹھنے کی توفیق ملی, اللہم لک الحمد ولک الشکر. ذکر کی توفیق مل گئی, اللہم لک الحمد ولک الشکر. بس یہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد. خوب اللہ کا شکر ادا کرو. بیٹھے بیٹھے بھی کبھی سوچ لیا کرو کہ اللہ نے مجھے اولاد دی, اولاد کو حافظ بنایا, اولاد کو عالم بنایا, حافظ عالم بننے کے بعد بھی سیدھے رستے پر ہے, دین کی خدمت کر. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. بوڑھا ہو گیا مگر پھر بھی الحمدللہ صحت مند ہوں, اللہم لک الحمد ولک الشکر. جوانی میں بیمار ہو گیا ہوں مگر بیماری کے باوجود بھی الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سارے کام ہو رہے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. بیماری کے ذریعے پتہ نہیں اللہ کتنے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے بڑھاپے میں بیماری لایا ہے, یہ مجھے آخرت میں لے جانے سے پہلے صاف اللہم لک الحمد ولک الشکر. بھائی بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. بس یہ دعا جب پڑھتے رہیں گے اور احسان ڈھونڈ ڈھونڈ کر, تو پھر آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ جس کو آپ مصیبت سمجھ رہے تھے وہ بھی احسان, اس لیے کہ آپ احسان کا پہلو ڈھونڈیں گے اس میں. اور اللہم لک الحمد ولک الشکر, اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو آدمی کے لیے پھر جس سے محبت ہوتی ہے, جس کا احسان ہوتا ہے, وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ نہیں میں ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, ان کا بڑا احسان ہے. یہ محبت جو ہے, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, یہ محبت آپ کو چلائے گی. پھر اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں شاکرین میں شامل فرما، شاکرین میں شامل فرما، شاکرین میں شامل فرما. اعلیٰ درجے کا شکر ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین تیری نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرف برستی رہتی ہے. یا ارحم الراحمین ان میں سے ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کبھی ہمارے ہی فائدے کے لیے تیری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو الہ العالمین اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ اس میں بھی نعمت کا پہلو نکال کر شکر کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. زندگی جو ہے وہ ناشکری میں گزر گئی. الہ العالمین زندگی جو ہے وہ ناشکری میں گزر گئی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور شاکر و صابر بندے بنا دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں جتنی برائیاں ہیں، جتنے رذائل ہیں ان کو دور فرما دے اور ہمارے دلوں کو اچھا بنا دے، ہمارے دلوں کو مزکہ بنا دے، ہمارے دلوں کو مجلہ بنا دے، ہمارے دلوں کو مصفہ بنا دے. الہ العالمین ہم سب کو روشن ضمیر بنا دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین حق اور باطل کے درمیان تمیز نصیب فرما. الہ العالمین حق کو پہچان کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.